بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کا شرعی طریقہ کار کیا ہے؟ آج کے ہمارے اس دور میں عمومی طور پہ، یا میں یہ کہوں گا کہ ہر جگہ پہ تقریباً جو ایک رواج چل رہا ہے، وہ رواج اس طریقے سے چل رہا ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک جو دوسرے مستحق لوگ ہوتے ہیں جن کی قربانیاں نہیں ہوتی ان کے لیے۔ جبکہ یہ جو طریقہ ہے یہ بالکل بھی غیر شرعی طریقہ ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ بالکل بھی غیر شرعی طریقہ ہے۔ جو لوگ اس طریقے پہ چل رہے ہیں وہ شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ کہیں پہ قرآن و حدیث کے اندر کہیں پہ بھی اس حصے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو آئیے آج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ قربانی کے شرعی طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو حدیث کا جو مطلب اور مفہوم ہے وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سنن نسائی کے اندر حدیث ہے 4431 نمبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن اکل لحوم الضحایا بعد ثلاث، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ یعنی قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ کھایا کرو، یعنی 3 دن سے زیادہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ 3 دن تک گوشت کھا سکتے ہو، یعنی اتنا گوشت کہ جو 3 دن تک تم لوگ کھاؤ اتنا کھا سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے۔ مطلب اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا ہے، غربا مستحقین میں تقسیم کرنا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم قال، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلوا وتزودوا وادخروا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھاؤ، وتزودوا، زاد راہ بناؤ، یعنی سفر کے اندر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہو، لے جا سکتے ہو، وادخروا، اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ نہیں کھانا، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھاؤ بھی، ذخیرہ بھی کرو، سفر میں بھی استعمال کر سکتے ہو، لے جا سکتے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شروع میں جب قربانی کا ایک طریقہ کار شروع ہوا تھا، قربانی کی جو فرضیت ہوئی تھی، اس وقت دین اسلام کے جو مسلمان لوگ تھے، دین اسلام کمزور تھا، مسلمان انتہائی غریب تھے، پسے ہوئے تھے، ان کے حالات تنگ تھے۔ قربانی کرنے والے جو لوگ تھے وہ بہت کم ہوا کرتے تھے، اور قربانی نہ کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی کرنے والا جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ گوشت قربانی کا نہ رکھے اپنے پاس، یعنی 3 دن تک استعمال کر سکتا ہے، اس سے زیادہ جتنا بھی ہے وہ تقسیم کر دے۔ اس وجہ سے کہ لوگ اپنے پاس زیادہ ذخیرہ کر لیں گے اور لوگوں کو نہیں دیں گے، اس وجہ سے نبی اسلام نے منع فرمایا۔ پھر وقت چلتا رہا، مسلمانوں کے حالات سنبھلتے رہے، حالات اچھے ہوتے رہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے حالات کافی بہتر اور اچھے ہو گئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے اخروی ایام کے اندر، یا اخروی اوائل کے اندر۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکمل حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کلو، کھاؤ، جتنا کھانا ہے کھاؤ۔ اسی طریقے سے وتزودوا، زاد راہ بناؤ، وادخروا، اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ اب چونکہ قربانی کرنے والے بہت زیادہ ہو گئے تھے، مسلمانوں کے وہ حالات، وہ تنگیاں جو تھیں وہ دور ہو گئی تھی، وہ اکثر لوگ جو تھے وہ قربانیاں کیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو ہے وہ کوئی ذخیرہ کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کتنا جو گوشت ہے وہ اللہ کے راستے میں دیا جائے، کتنا اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو 3 حصے والی بات ہے میں نے آپ کو کہی ہے، یہ تو کسی بھی حدیث کی کتاب سے، قرآن مجید سے کہیں سے بھی نہیں ملتی۔ اس چیز کا کہیں سے کوئی جواز نہیں ملتا، کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ ہر کسی کی عقلی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، جس نے جو بتا دی، پھر لوگوں نے اس چیز کو پک کر لیا، ہر کسی کے ذہن میں آئی ہاں یہ طریقہ ٹھیک ہے، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے، تیسرا غربا اور مساکین مستحقین کے لیے۔ تو لوگوں نے اس چیز کو پک کر لیا، اور یہ طریقہ آج کے دور میں رائج ہو گیا۔ وگرنہ اس حدیث کے مطابق
ہر بندے کے اوپر عمل کرنا اس حدیث کے مطابق فرض ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے اوائل کے اندر، کسی کے یعنی قرب و جوار کے اندر، رشتہ داروں کے اندر ایسے لوگ زیادہ ہیں جو قربانیاں نہیں کرتے، غربا ہے، مستحقین ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ اس کے لیے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے پاس تھوڑا رکھے اور زیادہ جو ہے تقسیم کر دے، ذخیرہ وغیرہ نہ کرے۔ لیکن اگر اس کے رشتہ داروں کے اندر، اس کے ہمسایوں، محلے یا علاقے کے اندر زیادہ لوگ قربانیاں کرنے والے ہیں، مستحق کم ہیں، تو پھر یہ کہ وہ ذخیرہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ کیفیت سمجھنی ہوگی۔ لیکن اگر ایسی صورتحال کہ جس میں ایسا بندہ قربانی کرتا ہے کہ جس کے ارد گرد میں سب لوگوں نے، تقریباً سب لوگوں نے آپ لگا لیں قربانیاں کی ہوئی ہیں، کوئی بھی مستحق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ ذخیرہ نہیں کرتا، تلاش کرتا ہے غربا اور مستحقین کو، ان میں تقسیم کرتا ہے، گوشت کو پہنچاتا ہے، یہ افضلیت والی بات ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ ایک چیز ہوتی ہے رخصت اور دوسری چیز ہوتی ہے عزیمت۔ رخصت کا معنی ہوتا ہے بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتا ہے بندے کے لیے، کہ جو بندہ آسانی کے راستے کے پر چلنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، لیکن اسی مسئلے کے اندر عزیمت ہوتی ہے، یعنی ایسا بندہ جو مشکل کو اختیار کرتا ہے، تو مشکل کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کے لیے اجر ہوتا ہے، اس کے لیے فضیلت والی بات ہوتی ہے۔ جو رخصت کے اوپر عمل کرتا ہے اس کو نہ تو ثواب ملتا ہے نہ گناہ ملتا ہے، لیکن جو عزیمت پہ عمل کرتا ہے اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس نے قربانی کی ہے، اپنے لیے گوشت بہت تھوڑا سا رکھا ہے، خود تھوڑا سا استعمال کیا ہے، تلاش کرتا ہے، باہر گھومتا پھرتا ہے، مستحقین کو تلاش کر کے ان تک گوشت کو پہنچاتا ہے، یہ عزیمت والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگ جو قربانیاں کرتے ہیں، قربانیاں کر کے پورے جو جانور ہیں ان کی چمڑی اور کھال اتار کے فریزر کے اندر رکھ دیتے ہیں، پھر اپنے حسب استطاعت اس کو جو ہے نا وہاں سے گوشت لے کے استعمال کرتے رہتے ہیں، غربا اور مستحقین میں استعمال نہیں پہنچاتے، تو گویا کہ وہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے قربانی نہیں کی، اپنی ذات کے لیے قربانی کی ہوئی ہے۔ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ پاکستان کے اندر تقریباً کم و بیش 50% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قربانی نہیں کرتے، یا 45%، تو لہٰذا ایسے جو لوگ ہیں ان تک گوشت پہنچانا چاہیے۔ ایک بندہ ہے، لوگ اس تک پہنچتے ہیں اور وہ ان کو گوشت دیتا ہے، جبکہ دوسرا بندہ ہے جو تلاش کر کے جاتا ہے، تلاش کر کے ان تک گوشت پہنچاتا ہے۔ یہ افضلیت والی بات ہے۔ افضلیت تو اسی چیز میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اجر والی بات ہے۔ اس سے بھی زیادہ اجر والی بات یہ ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور مستحقین کو تلاش کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا طریقہ یہی تھا کہ وہ لوگوں کے حالات جاننے کی کوشش کیا کرتے تھے، لوگوں کے تلاش کرتے کہ کون مستحق ہے، کس کی ہم مدد کریں، یعنی ان کے لیے مشکل کام اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے مشکل کام تلاش کرنا ہوتا تھا، اور ان کی جو سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی وہ تلاش کرنا ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے آخری پہر میں بھی لوگوں کو تلاش کرتے رہتے، کون مستحق ہے، کون غریب ہے، کس تک پہنچایا جائے، کس کے کیسے حالات ہیں۔ افضلیت والی بات یہ ہے جو کہ آج کل ہمارے اس زمانے میں مفقود ہو چکی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قربانی کرنے والا، اس کے ارد و گرد میں، اس کے علاقے کے اندر مستحقین کم ہیں، بہت کم ہے، ذخیرہ بھی کر سکتا ہے، تھوڑا دے باقی جو ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن ایسا بندہ کہ جس کے قرب و جوار کے اندر مستحق بہت زیادہ ہے، اور وہ جو ہے نا اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ 3 دن تک یا اتنا کچھ ارد گرد جو ہے وہ اپنے لیے استعمال کرے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ غربا اور مستحقین میں تقسیم کر دے۔